ویلکم بیک ناظرین، قاضی صاحب سے بلوچستان کے معاملے پہ گفتگو جاری ہے. تو قاضی صاحب بتائیے گا ذمہ دار کون ہے؟ ویسے جی بلوچستان میں سیاسی حکومت نہیں ہے، ہمیشہ وہاں اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی ہے. جی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی. جی جی سول بھی اتنی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے بلوچستان کو، اور خود سارے فیصلے بھی کرتی ہے. اور جو انہوں نے وہ انتہائی ایک بہت بڑی فاش غلطی کی تھی، یعنی بگٹی صاحب کے قتل کی، اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. یعنی دیکھیں جی، ہم بگٹی یعنی آپ صاحب، اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ جی میں بگٹی صاحب کے سارے رویے کو ہم درست نہیں سمجھتے کہ وہ بالکل درست تھے. یعنی ہمارا ایک امان اللہ بگٹی تھا، انہی کے ایریا میں اس کو قتل کیا گیا، یعنی اس کے خاندان پر تشدد کیا گیا، اور بگٹی صاحب نے کیا، بگٹی صاحب کے لوگوں نے کیا. اس سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بگٹی صاحب کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیے تھا، زبردستی نہیں، طاقت کے زور سے نہیں. اس کے مسئلے کو اسی طریقے سے بلوچستان کے سارے سرداروں کے تمام مسائل کو یہ طاقت کے زور سے نہیں بلکہ سیاسی طور پر حل کرنا یہ اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، فوج کے بس کی بات نہیں ہے. وہاں یہ لوگ ایک کٹ پتلی گورنر بنا دیتے ہیں، ایک ایسی حکومت بناتے ہیں جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. سارا جو نظام ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے پاس ہوتا ہے. یعنی اس کا حل سیاسی ہے، سیاسی، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ جی کوئی نہیں. اچھا قاضی صاحب، حکومت جو ہے اس وقت پاک انڈیا مذاکرات کی جو بات چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا والے اس دفعہ ہاتھ ملانے والا، ہاتھ دکھانے والا تو نہیں ہے کہیں؟ ویسے جی انڈیا جب تک یہ محسوس نہ کرے کہ کوئی ہم سے زبردستی بھی یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم پیدا کر سکتا ہے اور ہم ایسے بالادست نہیں ہیں، جب تک محسوس نہ کرے وہ کوئی رعایت آپ کو نہیں دے گا. بہت پرانی بات ہے یہ پنڈت جواہر لال نہرو کی، کہ ہم چاندی کے تشترے میں رکھ کر کشمیر کو نہیں پیش کر سکتے پاکستان کو. یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویسے وہ نہیں دے سکتے اس کو. اگر وہ چھین سکتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے. قوت ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قوت ہمارے نظریے کی ہے، اسلامی نظریے کی ہمارے پاس قوت ہے. پاکستان میں اگر اسلامی نظریہ نافذ نہیں ہوگا اور یہاں پر اگر لوگ مطمئن نہیں ہوں گے یہاں کی اسلامی معاشرے سے کہ یہ امن کا معاشرہ ہے، اسلامی ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اور کشمیر میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی یہ نہیں ہوگا، تو آپ ہندوستانی مسلمانوں کو نہیں دکھا سکتے کہ ہم کوئی مختلف ہیں اور آپ کوئی جبر کی یا کوئی غیر مسلم اکثریت کی سائے تلے. یعنی آپ دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں؟ دو قومی نظریہ اس طرح سے نہیں کہ بس نام کے مسلمان ہیں ہم. جی 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 نام کے مسلمان نہیں، کہ حقیقت میں مسلمان، جو مسلمان کا تصور ہے، جو اسلامی نظریے کا تصور ہے. جی میں اس لیے آپ کو سے بعض اوقات یہ اختلاف کر دیتا ہوں، معاف کیجئے، جی جی کہ یہ جو ہے نا یہ اسٹیریوٹائپڈ بعض جملے ہیں، جی جی جو رٹے رٹائے یعنی دو قومی نظریہ، یہ تو آپ مڈل سے پڑھتے آئے ہیں جی، دو قومی نظریہ، رٹے رٹائی چیزیں ہیں. لیکن اس میں جو آپ جیسے بزرگوں کی ضرورت ہے رہنمائی کے لیے، بیسیکلی دو قومی نظریہ تھا کیا؟ جی اس کی جو ہمیں صرف پڑھایا جا رہا ہے، نہیں ہے کیا، بالکل بالکل بالکل. مسلمان الگ قوم ہے، کیوں الگ قوم ہے؟ جی 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 کیونکہ اسلام مذہب ہے ان کا. جی اور اسلام کیا ہے؟ اسلام عدل اور انصاف کا ایک نظام ہے، یہ نظام زندگی ہے. کہ اس طرح سے یعنی بنے بنائے جملے کہہ کر ہم ویسی اسی پرانے تصور میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کو دین فطرت ہے جی،
حقیقی اسلامی نظریہ بنا دیں، اس کو حقیقی اسلامی ملک بنا دیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک ارج پیدا ہو جائے گی، کشمیر کے اندر کے مسلمانوں کے اندر ایک تمنا اور آرزو بیدار ہو جائے گی کہ ہم اس کا حصہ بنیں۔ جی جی۔ لیکن اگر وہ آپ کی ٹی وی کو وہاں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہماری ٹی وی اور اس ٹی وی میں کیا فرق ہے، جی جی، ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں کیا فرق ہے، جی، اور ہمارے ہاں بڑے ہمارے لیڈرز یہ کہیں کہ ہم سیکولرزم کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگوں کو کہہ دیجیے سیکولر ملک یہ بھی ہے، سیکولر ملک وہ بھی ہے، تو کیوں آپ الگ کیوں ہونا چاہتے ہیں ہم سے؟ یعنی ایک بڑے ملک سے چھوٹے ملک میں بات ہے، چھوٹے ملک کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہمارے ہاں یہ پیدا ہو گئی یہ بات کہ ہم نے کیوں پاکستان بنایا۔ نظریہ یعنی بالکل میچور اور کلیئر پاکستانی قوم میں اسلامی نظریہ۔ اس وقت یہ بات آپ سے اتفاق کریں گے کہ یہ بات لوگوں میں اور نوجوان نسل میں کیوں بنایا گیا تھا۔ جی جی جی۔ اور وہ جو اس کے مخالفین کھل کے سامنے آ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا بنانا غلط تھا، اور اگر یہ سیکولرزم ہی رہنا ہے جی نہیں ہے نا یہاں پہ بالکل یہ جو سوسائٹی ہے آہستہ آہستہ سے اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب اور تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ چھوٹا ملک بنانے کا مطلب کیا تھا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنی اصلیت کی طرف لے جائیں، اب اصلیت کی طرف واپس چلے جائیں گے، خود مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اچھا، ہم ذرا امریکہ کی طرف تھوڑا واپس آتے ہیں۔ قاضی صاحب، ریمنڈ جس دن اریسٹ ہو گیا اس کے بعد ایک تاثر ابھرا قوم میں، عوام میں، کہ تقریباً کچھ عرصے تک امن رہا، ڈرون حملے بھی رک گئے، اور کچھ جو دہشت گردی کی کاروائیاں تھیں وہ بھی کچھ دنوں کے لیے رک گئیں۔ تو کیا یہ کیوں ہوا ایسا کہ اس کے پکڑے جانے کے بعد کیا کوئی نیٹ ورک تھا ایسا؟ ویسے جی اتفاق ہو سکتا ہے، جی اتفاق ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے پکڑنے سے اتنی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی کو اور پھر 23 یہ تو 27 کو پکڑا گیا ہے، 23 کے بعد سے وہ کل سے ڈرون حملے نہیں تھے، یعنی بالکل ہاں اس کو وہ رکے کچھ عرصہ کے لیے، کل سے نہیں، وہاں کل ہوا ہے، کل ہوا ہے نا جی، لیکن 23 جنوری کے بعد نہیں ہوا تھا، 23 سے 27 تک بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا قاضی صاحب، یہ جو ظلم و بربریت ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں معذور ہو رہے ہیں، لوگ بیچارے بے گناہ مارے جا رہے ہیں، کیا یہ دل ظاہر ہے جی کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ٹارگیٹڈ کرتے ہیں یہ ڈرون حملے، جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے، لیکن ایک تو یہ پاکستان کی حدود کے اندر کرتے ہیں، امریکہ کر رہا ہے جی، جب ایک دوسرا ملک آپ کی حدود کے اندر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ تو حملہ آور ہے، بالکل ایسا ہی ہے، حملہ آور ہے، آپ کی سالمیت کے خلاف ہے یہ، ہاں باہر کا ملک آپ کی خود مختاری، آپ کی آزادی کے خلاف ہے، لیکن اس پر پاکستان کی حکومت خاموش ہے۔ پھر یہاں پہ جو ڈرون حملہ ہوتا ہے اس میں اگر ایک ٹارگیٹڈ ہے، فرض کیجئے یہ خاموشی کیوں ہے؟ فرض کیجئے پاکستان کی حکومت کا بھی ٹارگیٹ ہے، لیکن اور ان کا بھی ٹارگیٹ فرض کیجئے، یعنی کہ ان کی اور ہماری مقاصد تو ایک نہیں ہے، جی جی، لیکن ایک ڈرون حملے میں بے شمار بچے اور عورتیں اور بے گناہ لوگ، معصوم لوگ قتل ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کی مائیں ہیں، کسی کے بچے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن بیدار ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے اندر یہ رد عمل آپ کے لیے کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ قبائلی علاقوں میں آپ کے خلاف رد عمل ہو، بلوچستان میں آپ کے خلاف رد عمل ہو، اور پورے اس بیلٹ کے اندر آپ کے خلاف ایک نفرت کی، اور آپ کی فوج کو پنجابی فوج کہا جا رہا ہے، جی، یعنی آپ کی فوج کو پاکستانی فوج کوئی نہیں کہتا۔ آپ بلوچستان میں بھی کہہ دیں، دیکھ لیں یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر جو نفرت آمیز چیزیں اس وقت آ رہی ہیں، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر پاکستانی فوج کوئی نہیں کہتا، آپ کی فوج کو پنجابی فوج کہتے ہیں۔ پنجاب کے خلاف، پنجابی کے خلاف جو نفرت، یہ کہاں تک پہنچے گی؟ اسی طرح یہ قبائلی علاقوں میں جب آپ کرتے ہیں یہ سارے ڈرون حملے، تو پنجاب کے خلاف نفرت پیدا کی، 65% فوج جو ہے پنجابی ہے۔ قاضی صاحب پھر خاموشی کیوں؟ یہ اتنا ظلم ہے جی کہ مطلب آپ خود فرما رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ بے روزگار وہاں پہ ہو گئے ہیں،
ہنستے پھنستے جو گھر ہیں وہ اجڑ گئے ہیں، خواتین مرد بچے سب مطلب تباہی ہے وہاں پہ۔ خاموشی جی خاموشی آپ کے مین سٹریم کی دو جماعتیں ہیں جن کو بڑی جماعتیں کہتے ہیں، جی وہ دونوں جماعتیں اس پوری پالیسی کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ جو پالیسی ہے اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی امریکہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے بغیر اقتدار نہیں مل سکتا، اور اقتدار کی خاطر وہ امریکہ کی بالادستی کو قبول کرنے کی عوام کب تیار۔ جاگیں گے؟ کیسے؟ عوام کے اندر جس طرح آپ نے خود کہا جی جی کہ 80% لوگ امریکی پالیسیوں کے خلاف ہیں، 80% سے زیادہ میں کہتا ہوں، جی میں تو سمجھتا ہوں 90% سے 95% لوگ جو ہیں امریکی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ جو لوگوں کے ذہن نشین کیا جاتا رہے، بار بار ہیمر کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے بغیر جو ہے جینا ممکن نہیں ہے، جی یہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ آزاد قوم کی حیثیت سے اگر ہم جینے کے قابل تو ہم کیا ہیں پھر؟ ہمارے پاس اتنی زرخیز زمین ہے، اتنی ہمارے پاس مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری اتنی بہت بڑی تعداد میں بیرون ملک مین پاور ہے، ہمارے پاس اتنے معدنی ذخائر ہیں، زرعی ذخائر ہیں، تو اتنی پوٹینشل کے ساتھ ہم کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم بالکل ان کے امریکہ کے محتاط ہو کر ہی چل جائیں؟ اور کتنا کیا ملتا ہے ہمیں ان سے؟ یعنی ہمارے جو اپنے لوگ بیرون ملک ہیں، اگر وہ $14 ارب سالانہ ملک کے اندر بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم زر مبادلہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنے وسائل کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، ہماری یہ لوگوں کے اندر جذب حب الوطنی پیدا ہو جائے۔ خیر صاحب تو 30 سیکنڈ میں کوئی قوم کو پیغام دے دیں۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ جو مختصر ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے اوپر اعتماد کریں، اور اپنی اسلامی نظریے کے ساتھ اپنی وابستگی کو اور زیادہ مضبوط بنائیں۔ اس میں تمہاری نجات ہے، دنیا کی نجات ہے، دنیا کے امام بن سکتے ہو تم اگر تم اللہ کی بندگی کی طرف آؤ اور بندوں کی بندگی کو قبول کرنے سے انکار کر دو۔ قائد صاحب آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، اور میں گاہے گاہے آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا۔ ناظرین، قائد صاحب سے بہت ہی جامع گفتگو رہی۔ میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا، ہو جن میں جمود ایسے مقامات گرا دو۔ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔